سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اساطیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت صحابہ کرام کی زندگیوں پر بات کر رہے ہیں، آپ کی اہل بیت پاک اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زندگیاں کتنی خوبصورت زندگیاں تھیں۔ آج بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان کے ذکر سے اپنی روحوں کو اور اپنی سماعتوں کو منور بھی کریں گے اور معطر بھی کریں گے۔ آج کی اس خوبصورت علمی گفتگو میں میرے ساتھ آپ لوگوں کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب الحمدللہ آج ہم حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو حافظ صاحب آپ سے میرا پہلا سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عثمان بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے بعد میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھوں تو نام تو آپ نے خود ہی بتا دیا، اسامہ بن زید، کنیت ابو محمد، اور لقب محبوب ابن محبوب۔ بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، محبوب ابن محبوب اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کنیت کچھ ان کی پورا جو نسب ہے وہ کچھ یوں ہے: اسامہ بن زید بن حارثہ بن شرجیل بن کعب بن عبد العزہ، 7 ہجری کو مکہ مکرمہ کے اندر ہی پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی ولادت ہوئی۔ صحیح۔ جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھولائی تھیں۔ صحیح۔ اور آنکھ کھولتے ہی اسلام میں پرورش پائی، ایک مسلمان گھرانے میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے محبوب گھرانہ تھا اس گھرانے میں آنکھ کھولی، اس گھرانے میں ولادت ہوئی اور اسی گھرانے میں پرورش پائی۔ تو اسلام جو تھا وہ رچ بس گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کی۔ انہوں نے شادیاں بہت زیادہ کی، صحیح، متعدد شادیاں کی۔ پہلی شادی تو 14 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی زینب بنت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کروا دی تھی۔ پھر دوسری شادی جو تھی، آپ کی بات کٹی جا رہی ہے، کیا قسمت ہے کہ سرکار رشتے کا انتخاب کریں، کیا ایسی خوبصورتی ہے زندگی کی کہ سرکار کہیں کہ اپنی شادی یہاں پہ کرو۔ دوسری شادی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر نعیم بن عبداللہ نے اپنے ہاں ہی اپنی بیٹی کے ہاں کر دی تھی۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے ہند بنت فاکہہ، اسی طرح دورہ بنت عدی، فاطمہ بنت قیس، ام حکم بنت ابی حمدان، مطلب کافی زیادہ شادیاں کی۔ تو پھر جب شادیاں زیادہ تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے اولاد کی بھی کثرت عطا فرمائی تھی۔ اچھا آپ سب، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نمایاں خصوصیات ہیں اس میں سے وہ جو سرکار نے ان کو جنگ کے لیے بھیجا، تو وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بڑے جنگجو اور بڑے بہادر تھے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غزوات میں موجودگی ہے اس کے متعلق بھی آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ عثمان بھائی، یہ تقریباً 14-15 سال کی عمر میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سرایا پہ بھیج دیا تھا۔ سریہ حرقہ، سریہ حرقہ
اور بعض روایات کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اس سریہ میں لشکر کی قیادت بھی انہی کے ہاتھ میں دی گئی تھی. چھوٹی عمر تھی لیکن چھوٹی عمر کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی استطاعت اور صلاحیت کو جانتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ لشکر کا کمانڈر بنا کے روانہ کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, اسی مطلب لشکر, اسی جنگ کے اندر یا اسی سریہ کے اندر ان سے ظاہراً ایک ایسی غلطی سرزد ہوئی جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا بھی. وہ غلطی یہ تھی کہ ایک کافر کو یہ جب نیزہ مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے اس کے باوجود بھی نیزہ اس کے سینے میں پیوست کر دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ واقعہ سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سرزنش کی کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر آپ کو اپنے ہاتھ روک لینے چاہیے تھے. حضرت اسامہ بن زید خود فرماتے ہیں کہ وہ میں سمجھتا تھا کہ وہ جو مطلب میں نے جو نیزہ مارا تھا, بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ یا رسول اللہ اس نے نیزے کے ڈر سے یا موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا؟ ہمارا اسلام تو صرف ظاہر کا مکلف ہے, اور یہاں پہ آج ہمارے دور کے اندر المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ کفر کے فتوے ایسے بانٹے جاتے ہیں جیسے یہ کوئی ثواب کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو بھی موت کے ڈر سے کلمہ پڑھنے پہ بھی کہا کہ اسے نہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہاں پہ ہم جو مسلمان ہیں ہم انہیں بھی مسلکی اعتبار سے ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ لگے, اور صرف کہنے پہ نہیں لگے, معذرت آپ کی بات, صرف کہنے پہ نہیں لگے بلکہ دلائل کے ساتھ ثابت کرنے پہ لگے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے سارے, وہ ساری زندگی لوگوں کو کافر سے مسلمان بناتے رہے. خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں لوگوں کو اسلام کے دامن میں لے گئے. حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجدد الفسانی, یہ سارے لوگوں کو مسلمان کرتے رہے. ہم نام ان کا لیتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے نکال کے دوسری طرف. آج پتہ نہیں چلے میں نام لیے بغیر ذکر کر دیتا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک مسجد کے خطیب صاحب ایک دفعہ میرے گھر تشریف لے آئے. میرے دادا جان بیمار تھے تو ان کی عیادت کے لیے, میرے دادا جان ان کی مسجد کے نمازی تھے, ان کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب تشریف لائے ہیں. تو میں مطلب ان کے لیے جتنا اکرام کر سکتا تھا میں نے کرنے کی کوشش کی. بیکری سے کافی زیادہ سامان لا کے اور ان کے لیے پورا ٹیبل سجا دیا ان کی اکرام میں. وہ کھاتے رہے اور کھانے کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. میرا جو بیسک تعلیم ہے وہ دیوبندی مدارس کے اندر ہے. ٹھیک, میں نے درس نظامی دیوبندی مدارس میں کیا ہے. مشکات تک میں نے جامعہ نعمانیہ میں پڑھا, اور دورہ میرا جامعہ امدادیہ فیصل آباد سے, وفاق المدارس سے میری فراغت ہے. تو ان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اس دوران میرے سے سارے مطلب کھانے کے سارے دوران گفتگو کرتے رہے, ماوے گفتگو رہے, اور مجھے اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ تائب ہو جائیں, کہ آپ دیوبندی ہیں. اچھا, جب مجلس برخاست ہوئی تو جاتے وقت انہوں نے میرے سے سلام نہیں لی اس وجہ سے کہ آپ کافر ہیں. مجھے انہوں نے منہ پہ کہا کہ آپ کافر ہیں اس لیے میں آپ سے سلام نہیں لے رہا, اگر آپ مرتد ہیں, آپ کافر ہیں, الیاذ باللہ. یہاں تک مجھے انہوں نے کہا, مجھے ہنسی بھی آئی کہ قاری صاحب جب آپ ماشاءاللہ اس کافر کا کھانا تناول فرما رہے تھے یا ان کا اکرام تناول فرما رہے تھے تب آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ چلیے یہ ایک بات ایز اے مذاق مطلب مذاق میں آ گئی. اچھا, میں ویسے اپنے سامعین جو ہیں ہمارے, میرا کئی معاملات میں آپ سے اختلاف رائے ہے اور آپ کا مجھ سے کئی معاملات میں اختلاف رائے ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اختلاف بھی شدت لیول کا کرتے ہیں لیکن محبت بھی شدت کے ساتھ کرتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا عثمان بھائی, ہمارا جو اختلاف ہے وہ علمی اختلاف ہے. کئی معاملات میں آپ کو کہتا ہوں سب میں آپ سے اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا, علمی, لیکن ہمارا اختلاف اسلام کفر کا نہیں ہے اور مخالفت نہیں ہونی چاہیے. علمی اختلاف تو دیکھیں صحابہ کرام کے اندر علمی اختلاف ہوا, صحابہ کرام کے بعد تابعین میں یہ جو 4 فقہ بنی یہ اسی وجہ سے بنی. تو علمی اختلاف کو آپ علمی دلائل کے ساتھ گفتگو کریں,
اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ علمی دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے جو گوشے ہیں وہ مزید کھلتے ہیں. جی ایسے آپ کے ذہن کے گوشے, آپ کے دل کے گوشے, آپ کے علم کے گوشے کھلتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو اس کو اسی تناظر میں لیں. برکیف یہ ایک ضمناً ایک بات آ رہی ہے, ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی چلتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ جب انہوں نے نظام پہ وسط کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش پہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس قدر بعد میں دکھ ہوا کہ مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا, کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو آپ کو قتل نہیں کرنے چاہیے تھا. اٹس مین کہ وہ مسلمان تھا, ظاہری اعتبار سے وہ اسلام قبول کر چکا تھا, تو میرے ہاتھوں سے ایک مسلمان کا قتل ہو گیا. تو اس حد تک پھر مطلب انہیں اس بات کا افسوس رہا. بہرکیف پھر اس کے بعد فتح مکہ کے اندر بھی انہوں نے شرکت کی. فتح مکہ میں جب انہوں نے شرکت کی تو قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی گھوڑے پہ سوار تھے. یہ ان کی شان تھی. ایسے فتح مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر ایسے داخل ہوئے کہ ایک ہی گھوڑے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہیں اور یہ بھی آج سوار ہیں. اس کے علاوہ انہیں بہت سی مطلب سرایہ کی امارت کا شرف حاصل ہوا. مقام موتا پر آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنگ موتا کا ذکر چلا تھا کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالباً حضرت سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت سونپی, اور پھر اس کے بعد جعفر طیار کو سونپی, اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو, اور کہا کہ اور اس کے بعد خالد بن ولید کو. یہ ہم نے غالباً جعفر طیار کے پروگرام اس بات کو ذکر کیا تھا. تو وہ مطلب یک کے بعد دیگرے جب مطلب حضرت زید بن حارثہ کی شہادت ہوگی تو پھر لشکر کی قیادت جو تھی وہ جعفر طیار نے سنبھالی. جب ان کی شہادت ہوگی تو پھر عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالی. جب ان کی شہادت ہوگی تو خالد بن ولید نے سنبھالی, اور خالد بن ولید کو فتح حاصل ہوئی. بلکہ وہ بھی در حقیقت فتح نہیں تھی, بس وہ لشکر کو بچا کے وہاں سے سائڈ پہ ہٹے. اسی میں حکمت سمجھی انہوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بے حد افسوس تھا اور بے حد اس بات کا صدمہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر صورت یہ جو صحابہ کرام جن کی شہادت ہوئی ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو ہی کمانڈر بنا کر دوبارہ پھر روانہ کیا. اچھا, جب ابھی یہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ ہی نکلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. تو یہ پھر واپس لوٹ آئے. جب واپس لوٹ آئے تو اس وقت پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو انہوں نے پھر ان کو روکا نہیں, ان کو فوراً دوبارہ روانہ کیا. اس پہ بہت ساری, بلکہ خود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ اب نہ بھیجا جائے لشکر کو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بھیجا تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے. اب حالات کچھ اور ہیں, فتنے اٹھنے لگ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد, تو آپ ابھی اس لشکر کو نہ بھیجیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول روانہ کر چکے ہیں اس لشکر کو ابوبکر کبھی بھی نہیں روکے گا, چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے. تو پھر وہ لشکر کو بھیجا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب کی اور یہ فتح یاب ہو کے واپس لوٹے تھے. اچھا آپ ایک سب سے مشکل سوال جو بولنے میں مشکل مجھے لگتا ہے ہمیشہ کہ یہ اللہ کے نبی کے پیارے اصحاب اہل بیت اطہار یہ سب لوگ فضائل و کمالات میں ہمیشہ بلند آپ اس کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کو نمایاں خصوصیات کے عنوان سے لکھیے. عام زندگی میں میں کہتا ہوں یار کہ ادب کے وہ زمرے سے میں خارج نہ ہو یہ کہہ دیا کریں نا, آپ سوال اس انداز میں کر لیں کہ نمایاں خصوصیات جی ایسے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیں. عثمان بھائی بہت سی خصوصیات تو سارے کے سارے صحابہ کرام کے اندر مشترک ہیں, مگر بعض مخصوص ایسے وہ خصوصیات ہیں یا بعض مخصوص ایسے فضائل ہیں کہ جن کو اگر شمار کیا جائے تو یہ مطلب ہمیں یہ کہنا پڑے گا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا فیصلہ کر دیا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و فضل کا پہاڑ کہہ دیا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہد و تقوی کا پہاڑ کہہ دیا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا لقب ملا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت کا لقب ملا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت غنی کا لقب ملا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہہ دیا, من کنتو مولا کہہ دیا. تو یہ مطلب کچھ خصوصیات ہیں, اگر ہم ان خصوصیات کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں. اچھا, ان کو جو خصوصیت تھی, ان خصوصیت میں, اس خصوصیت میں ان کا لقب ہی سب سے پہلے ہے محبوب محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب کائنات جس کو اپنا محبوب تھے. بھائی سبحان اللہ, سبحان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی نا, وہی ان کا مخصوص ترہ امتیاز تھا, وہی ان کا مخصوص. بلا استثناء میں اگر یہ بات کہوں تو یہ جو مقام اور یہ جو شرف ان کو حاصل تھا, وہ اس اعتبار سے, اس لیول سے کسی اور صحابی کو یہ حاصل نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ایک ہاتھ میں اپنے ایک بازو پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو سوار کیا ہوا ہے, اور دوسرے پہ حضرت اسامہ کو سوار کیا ہوا ہے, اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں ان دونوں سے راضی ہوں, تو بھی ان سے راضی ہو جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. اللہ. اسی طرح جب اس وقت پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی, تو پھر ان کو لے کے نکلے. تو یہ ہر ایک موتی کا اپنی خوبصورتی ہے, ہر پھول کی ایک اپنی شان ایسی اس باغ میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسامہ جو ہے وہ مجھے سارے لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب تر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسامہ ہے وہ مجھے سب سے محبوب تر ہے. اور ایک روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت ابن عباس سے یہ بھی روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ مجھے پہلے محبوب تھا, اب عزیز ہے. صحیح, پہلے مجھے محبوب تھا, اب عزیز ہے. ایک دفعہ چوکھٹ پر گرے تو ان کی پیشانی پہ چوٹ آ گئی. صحیح. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کے زخم کو صاف کریں اور مرہم لگائیں. تو حضرت عائشہ کو اس سے زخم صاف کرنے سے کراہت محسوس ہوئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے شفقت سے, اپنے دستے مبارک سے حضرت اسامہ بن زید کا زخم صاف کیا اور اپنا لعاب دہن ان کی پیشانی پہ لگایا. صحیح. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مطلب ان کو سرکار کے محبوب تھے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم سے اہم خانگی معاملات کے اندر بھی حضرت اسامہ بن زید سے مشورہ لیا کرتے تھے. ایون کہ افق جیسے مسئلے پر حضرت اسامہ بن زید سے مشورہ لیا گیا, اور یہ مشورے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برابر میں شریک تھے. دو لوگوں سے مشورہ کیا تھا, ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, دوسرا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہاں تک مطلب اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقین تھے نا, وہ حضرت اسامہ بن زید کو لے کے نا جملے کسا کرتے تھے. صحیح. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شباہت ہے اور جو رنگت ہے وہ اپنے والد سے بالکل مختلف تھی. صحیح. بالکل مختلف تھی. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اسامہ جو ہے یہ زید کے بیٹے ہی نہیں ہیں. در حقیقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے. ٹھیک. یہ جو قیاسہ شناس یا قیافہ شناس ہوتے ہیں, جو مطلب آپ کی ہاتھوں کو دیکھ کے مطلب پامسٹ آپ اس کو جو بھی کہہ لیں, اسلام میں اس کا کوئی تصور تو نہیں ہے, لیکن بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے کوئی اس وقت کوئی ایسا مسئلہ بھی ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک دفعہ نا دونوں باپ بیٹا اسامہ بن زید اور حضرت زید بن حارثہ مسجد نبوی کے اندر سوئے ہوئے تھے.
اور پاؤں سے اوپر سارے جسم پہ چادر تھی، سر پہ بھی، ہاتھوں پہ بھی، اور سارے جسم پہ صرف پاؤں ننگے تھے. تو ایک قیافہ شناس آیا اور اس نے جب دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ دونوں پاؤں ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے انتہا خوش ہوئے. گھر آئے، عائشہ کو بتایا کہ عائشہ وہ فلاں قیافہ شناس جو تھا اس نے ایسے کہا. در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا کچھ جانتے تھے، لیکن یہ جو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ان قیافہ شناسوں کو بڑی حد تک مانتے تھے. جب انہی کے منہ سے بات سنی تو ان کے منہ بند ہو گئے. تو ان کے منہ بند ہونے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا خوشی کا اظہار کیا. یہ اسامہ سے محبت ہی تھی. بالکل ایسے. ایک دفعہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتان کا کپڑا تھان گفٹ کر دیا. کتان عرب کا سب سے جو ہے نا وہ خوبصورت اور سب سے مہنگا کپڑا تصور کیا جاتا تھا. کتان کا کپڑا جب گفٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کپڑا بڑا پسند تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا تھان حضرت اسامہ کو ہدیہ کر دیا. حضرت اسامہ نے وہ سارے کا سارا تھان اٹھایا اور اپنی زوجہ کو دے دیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے پوچھا کہ اسامہ وہ کتان کا کپڑا جو میں نے تمہیں گفٹ کیا تھا وہ پہنتے کیوں نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ میں نے اپنی زوجہ کو دے دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس سے کہنا کہ نیچے سے سینہ بند ضرور پہنے. کتان کا کپڑا ذرا بریک ہوتا ہے، سینہ بند ضرور پہنے. اگر وہ نہیں پہنے گی تو اس کا جسم نظر آئے گا. یعنی یہ محبت کا ہی عالم ہے نا کہ جو گفٹ ملا، عام طور پہ جو ہدیہ ہوتا ہے نا ہم اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. لیکن وہ مطلب مجھے کوئی چیز ہدیہ ملے اور وہ میں آپ کو ہدیہ کروں تو اٹس مین مجھے وہ ہدیے سے اور ہدیہ دینے والے سے کہیں زیادہ محبت آپ سے ہے. بالکل ایسے ہی. اسی لیے میں نے وہ ہدیہ اٹھا کے آپ کو ہدیہ کر دیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی. اچھا صاحب، آپ نے درمیان میں ایک نام لیا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پہ میری آپ سے گزارش ہے کہ بہت جلد نا حضرت پہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ. اچھا آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک کب ہوا اور یہ کہاں پہ آرام فرما ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا جو وصال ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت میں ہوا تھا 54 ہجری غالباً، اور 60 سال کی عمر میں انہوں نے وصال فرمایا تھا اور مدینہ منورہ کے اندر ہی ان کا وصال ہوا تھا اور وہیں پہ آرام فرمایا. بہت شکریہ آپ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ آرام فرما ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ رحمتیں اور برکتیں ان کی قبر پہ نازل فرمائے. کیونکہ جمادی ثانی ہے تو میں حضرت کی اجازت سے سید پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ اشعار ہیں 3-4، اس میں وہ شان صحابہ بھی بیان کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. تو وہ 22 جمادی ثانی تھا، تو میرا آج دل چاہ کہ میں یہ شعر پڑھوں کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، یہ جو درمیان میں وہ بات آپ نے کی نا، یہ جھومنے والا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ایسے ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ہم بنیادی مسائل سے بہت دور ہیں. جی ایسا ہی ہے. نماز کی پابندی ہمارے ہاں نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا معمول ہم ترک کر چکے ہیں. ان چیزوں سے ہم نہیں، مطلب جن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم ترک کر چکے ہیں. اور موبائلوں پہ اور مطلب جو آج کل سوشل میڈیا ہے اس پہ صرف کلپس دیکھ کے ہم مناظر بن جاتے ہیں، اور فیس بک مناظر بن جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پہ، امت مسلمہ پہ، مسلمانوں پہ، ہم سب پہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو حقیقی معنوں میں ہدایت نصیب فرمائے. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ فخر کر سکیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب، جزاک اللہ. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.